جو ہمیں اعزاز عطا کیا ہے بطور امت مصطفیٰ ہونے پر، تو محبوب علیہ الصلاۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ دو مقام ایسے ہیں جب دعا کرو تو اللہ دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سے دو مواقع ہیں جس کی دعا اللہ رد نہیں فرماتا؟ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پہلا مقام وہ یہ ہے کہ اذان ہو رہی ہو، اذان کے فوراً بعد وہ میری ذات پر درود و سلام پڑھے، اور اس درود و سلام پڑھنے کے فوراً بعد جو دعا مانگتا ہے اللہ اس دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیتا ہے، وہ دعا رد نہیں ہوتی۔ لیکن ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، اذان کا احترام بھی نہیں کیا جاتا ہے۔ لوگ تو اذان ہو رہی ہے باتیں کرتے ہیں۔ یہ مسئلہ عرض کر رہا ہوں کہ اذان کے دوران جو ہمیں اسلام نے حکم دیا ہے وہ یہ ہے کہ قرآن پڑھ رہے ہو تو قرآن پڑھنا بند کر دو، تلاوت قرآن پاک کو بند کر کے بڑی توجہ کے ساتھ اذان سنو، بڑی توجہ کے ساتھ اذان سنو۔ پھر دوسرا مقام میرے محبوب علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا لشکروں کے بڑھنے کا، جو لشکر بڑھتے ہیں یا اس وقت سختی کا موقع جب آتا ہے تو سختی کے موقع پر جو دعا کی جاتی ہے اللہ اس دعا کو قبول فرما لیتا ہے، اس دعا کو رد نہیں فرماتا۔ سیدنا حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ راوی ہیں، سنن ابن داؤد کی حدیث نمبر 2540 ہے۔ اس میں فرمایا دو چیزیں رد نہیں کی جاتی کبھی بھی، فرمایا وہ کم ہی رہ جاتی ہیں، اذان کے وقت کی دعا اور جنگ کے وقت کی سختی کے موقع پر جو بھی بندہ اللہ سے مانگتا ہے اللہ اسے فوراً عطا فرما دیتا ہے، اس کی دعا کو درجہ قبولیت مل جاتی ہے۔ پھر میرے محبوب علیہ الصلاۃ والتسلیم فرماتے ہیں ایک عظیم دن وہ بھی ہے جس میں مسلمان ایک ہی جگہ پر جمع ہوتے ہیں۔ عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سا مقام ہے؟ تو میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے بندوں پر فخر کرتا ہے۔ عرض کی آقا وہ کون سا دن ہے؟ فرمایا وہ یوم عرفہ کا دن ہے۔ عرفہ کے میدان میں یا عرفہ کے دن محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو بندہ دعا مانگتا ہے اللہ اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ جو گئے ہیں وہ جا کے وہ جانتے ہیں، حج جنہوں نے کیا ہے، جنہوں نے یہ سعادت پائی ہے عرفہ کے مقام پر، تو ویسے ہی دل دھلتا ہے کہ آج دعائیں مانگ لیں کیونکہ اللہ اس وقت دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے۔ اور اسی حدیث کو عمرو ابن اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ عبداللہ بن عمرو سے رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی ویسے وضاحت فرماتے ہوئے فرمایا کہ بہترین دعا یوم عرفہ کی دعا ہے، بہترین دعا یوم عرفہ کی دعا ہے، بہترین بات وہ جو میں نے اور مجھ سے پہلے انبیاء نے بیان فرمائی ہے۔ یہ حدیث کے لفظ ہیں، اور اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، اور ساری کائنات پہ اسی کی بادشاہی ہے، اسی کی تعریفیں ہیں، اور ساری کائنات پر قادر و مطلق وہی ہے۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک اور بڑی اذان کی بہترین یہ دعا ہے، آپ نے شاید پہلے سنی ہے یہ نہیں، اس کو تھوڑا سا وضاحت سے عرض کرتا ہوں۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، 3459 حدیث نمبر ہے مسلم شریف کی۔ میرے محبوب فرماتے ہیں جب تم مرغ کی اذان سنو تو اللہ تعالیٰ سے اس کے فضل کو مانگا کرو۔ جو مرغا ہے نا، مرغا اذان دیتا ہے صبح صبح، تو فرمایا یہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 3459 ہے، پڑھ کے دیکھے بڑے مزے کی ہے۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں جب تم مرغ کی اذان سنو تو کیا کرو، اللہ کا فضل مانگو، کیونکہ وہ فرشتوں کو دیکھتا ہے اور اذان پڑھتا ہے اور اذان دیتا ہے۔ فرمایا جب تم مرغ کی اذان دیکھو دعا کرو، اللہ تمہاری دعا کو قبول فرمائے گا۔ مرغا جب اذان دیتا ہے، اور ساتھ ہی ایک اور اسی حدیث کے جو لفظ ہیں اگلے، وہ فرمایا جب تم گدھے کو رینگنا، جب گدھا وہ بولتا ہے نا اونچی آواز میں رینگتا ہے، سنو تو اللہ کی پناہ مانگو شیطان مردود سے، اور کیونکہ وہ شیطان کو دیکھتا ہے تب وہ گرتا ہے۔ یہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح لفظوں میں ارشاد فرمایا ہے، کیونکہ فرمایا نہیق الحمار فتعوذوا باللہ من الشیطان فانہا رات شیطانا۔
اللہ اکبر، یہ حدیث کے لفظ ہے۔ میں شیطان، گدھا جب شیطان کو دیکھتا ہے تو رینگتا ہے، لہذا جب تم شیطان کو رینگتے دیکھو تو پھر اللہ سے استغفار مانگا کرو، شیطان اور مردود سے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ پتہ چلتا ہے کہ جب مرغ اذان دے تو ہمیں سن کر اللہ کا فضل مانگنا چاہیے، اللہ کا فضل مانگنا چاہیے۔ یہ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا فَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ فَإِنَّهَا رَاتًا مَلَكًا، کیونکہ وہ فرشتے کو دیکھتا ہے اس کے بعد وہ اذان دیتا ہے، تو فرمایا جب تم اس کی اذان سنو تو اللہ سے فضل مانگو۔ اب محبوب فرماتے ہیں فضل مانگو تو اللہ اس وقت فضل عطا فرما دیتا ہے۔ اور اس کے بعد میرے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب تم میت کی آنکھیں بند کرو، کسی کی روح کافہ سے عنصری سے پرواز کر جائے، کافہ سے عنصری سے پرواز کر جائے تو آنکھیں کھلی ہوتی ہیں، آنکھیں بند کرو میت کی۔ ویسے حکم ہے اسلام کے اندر کہ میت کی آنکھیں بند کرو۔ محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ بہت خوف ہوتا ہے انسان کے اوپر، وہ خوف کی کیفیت ہوتی ہے، روح عرصہ دراز تک انسان کے جسم کے اندر رہتی ہے، عرصہ دراز تک، 60 سال 70 سال 40 سال، یعنی جتنی اس نے زندگی گزاری ہے۔ تو اب اس کے بعد وہ جدا ہو رہی ہوتی ہے تو اس کو یہ طلب ہوتا ہے کہ اب میں جنت کی طرف جاؤں گا، ابدی نعمتوں کی طرف جاؤں گا۔ تو اس وقت فرمایا جو دعا کرتے ہیں کہ بند کرتے، اللہ اس کو رد نہیں فرماتا ہے، وہ دعا کرنی چاہیے اس موقع پر۔ اے اللہ آج یہ مسلمان بھائی دنیا سے چلا گیا، کل کو ہم نے بھی دنیا سے چلے جانا ہے، تو دعا کوٹھی کار بنگلے کی نہیں مانگنی چاہیے۔ جب اللہ سے دعا مانگے تو یہ اللہ کا فضل مانگنا چاہیے، اس کی رحمت مانگنی چاہیے، اے اللہ اپنا فضل عطا فرما اور اپنی رحمت عطا فرما۔ اور ایک وہ دعا ہے، میں بڑے اختصار سے کروں، یہ بڑی طویل بھی احادیث موجود ہے۔ محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لیلۃ القدر میں جو بندہ دعا مانگتا ہے اللہ اس کی دعا کو رد نہیں فرماتا ہے، اس کی دعا کو رد نہیں فرماتا ہے، بلکہ حضور تو تعلیم دیتے تھے کس بات کی؟ محبوب فرماتے تھے دعا اس طرح مانگا کرو اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اللہ اکبر، یہ بڑی خوبصورت دعا ہے، اگر کسی کو عربی نہیں آتی وہ ویسے اردو میں مانگ لے۔ اس کا ترجمہ ہے اللہ یقیناً تو بہت زیادہ معاف فرمانے والا ہے، بہت زیادہ معاف فرمانے والا ہے، اور تم معافی کو پسند بھی کرتا ہے، مجھے بھی معاف فرما۔ اے اللہ تم معاف فرمانے والا ہے اور معافی کو پسند بھی کرتا ہے، اے اللہ مجھے بھی معاف فرما۔ یہ محبوب علیہ السلام اکثر اوقات یہ دعا مانگا کرتے تھے، اور میں جو یہ دعا مانگتا ہے اللہ اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ راوی ہیں، نبی پاک علیہ السلام کس طرح دعا مانگتے تھے۔ ہر نبی کے لیے اللہ نے ایک دعا رکھی ہے جو مستجاب ہوتی ہے۔ محبوب علیہ السلام نے فرمایا ہر نبی نے دعا مانگ لی، میری باری آئی تو میں نے دعا نہیں مانگی، عرض کی مالک یہ میری دعا کو یہ رکھ لیا جائے تاکہ قیامت کے دن میں اپنی امت کے بارے میں یاد کروں گا، اور یہ امت کے بارے میں محبوب علیہ السلام قیامت کے دن عرض کریں گے مالک میری امت کے بڑے بڑے گناہگار ہیں، بڑے بڑے گناہگار ہیں، ان کی گناہگاری میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اے اللہ تیری کرم نوازی پہ بھی کوئی شک نہیں ہے، اے اللہ کرم فرما۔ جیسے وہ کسی نے لکھا نا ہر جرم پر کرم ہر خطا پر عطا، ہم جرم کرتے ہیں وہ کرم کرتا ہے، ہم خطا کرتے ہیں وہ عطا کرتا ہے۔ ابھی ہم اپنے گریبان میں جھانکے اللہ کی قسم، تو ہم جو مال اللہ ہمیں دے رہا ہے تو ہم دیکھیں کہ ہمارے پاس تو یہ کرم ہی ہے، فضل ہی ہے، ورنہ ہمارے اعمال اس قابل نہیں ہے کہ اللہ ہمیں رزق عطا فرمائے، ہمیں عزت عطا فرمائے۔ آگے پھر میرے محبوب نے 3 دعاؤں کا ذکر فرمایا، اللہ اکبر۔ میرے عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دعوات مستجابات دعو المظلوم ودعوۃ المسافر ودعوۃ الوالد علی والدہ۔ اللہ اکبر، یہ 3 دعائیں محبوب نے فرمایا۔ میرے محبوب نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں کہ مظلوم کی دعا اللہ فوراً قبول فرما لیتا ہے، مظلوم کی دعا رد نہیں ہوتی، جس کے اوپر ظلم ہوتا ہے نا اس کی دعا رد نہیں ہوتی، اللہ قبول فرما لیتا ہے۔ اور مسافر اگر کوئی آ جائے نا، پہلے لوگ کرتے تھے، آج کل بعض لوگ بھول گئے، چاہے وہ مہمان آئے کوئی اور مسافر ہو، پتہ ہے یہ مسافر ہے، کھانا پیش کریں، اس سے دعا کی استعداد کریں کہ بھئی ہمارے لیے دعا کر۔ مسافر کی دعا اللہ رد نہیں فرماتا ہے۔ مسافر سے دیکھیں نا، یہاں سے لاہور سے ہمارے پاس بندہ آیا ہے، وہ مسافر ہی ہے نا، کوئی فیصل آباد سے آتا ہے، کوئی منڈی سے آتا ہے، کوئی ادھر سے دور دراز سے آتے ہیں،
جو حد شرعی تک یعنی 75 کلومیٹر کم و بیش ہو، اتنی وہ مسافت طے کر گئے تو وہ مسافر ہے، اس سے دعا کی استدعا کرے کہ بھائی ہمارے لیے دعا کر، وہ کہے بھی نا بھائی نہیں، فرمایا کر دے دعا، کچھ نہیں ہوتا۔ میرے محبوب کا فرمان ہے مسافر کی دعا اللہ قبول فرما لیتا ہے، جو مسافر ہوتا ہے اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اور ایک دعا اور بھی ہے، آج کل ہم پیروں کے پاس بڑی دعاؤں کرانے کے لیے جاتے ہیں، جانا چاہیے، ہم انکار نہیں کرتے، پیر کے پاس بھی دعا کرنے جائیں، صالحین کے پاس، امام خطیب کے پاس آتے ہیں لوگ دعا کرنے کے لیے، لیکن ایک دعا جس سے لوگ بڑی پیچھے رہ جاتے ہیں، بہت پیچھے رہ جاتے ہیں۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ودعوۃ الوالد علی والدہ، جب باپ اپنے بیٹے کے حق میں دعا کرتا ہے تو اللہ اسے کبھی بھی رد نہیں فرماتا ہے۔ باپ اپنے بیٹے کے لیے جب دعا کرتا ہے تو اللہ اسے رد نہیں فرماتی۔ یہ حدیث کے لفظ ہیں اور سنن ابن ماجہ کے اندر ہے اور ترمذی شریف کی حدیث نمبر یہ 3448 ہے، کوئی پڑھ کے دیکھ سکتا ہے کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد میں باپ بیٹے کے لیے دعا کرے، تو میں تو کہتا ہوں لینی کرانی نہیں چاہیے بلکہ لینی چاہیے دعا۔ بندے کیا کرتے ہیں، ابا جی دعا کرنا، وہ کر تو دیں گے خالی ستن کریں گے، تو اگر وہی طریقہ اگر اس طرح ہم استعمال کریں کہ ان سے اس قدر تعلق قائم کریں، ان کی خدمت کریں کہ ان کے دل سے خود دعا نکل آئے۔ جو کروانی ہوتی ہے وہ اور ہے، جو لینی ہوتی ہے وہ اور ہے۔ وہ وہاں واقعہ بھی ایک کوٹ کروں، ایسے موضوع کے ہے تو مسترد ہی ہے، دور ہے، لیکن میں عرض کرتا ہوں واقعہ اس طرح ہے کہ ایک بندے نے شکایت آ کے عرض کی، حضرت یہ میرے بچے جو ہیں نا بڑا تنگ کرتے ہیں، مجھے صحیح جو میرے ساتھ تعاون نہیں کرتے۔ جب یہ بات گئی نا تعاون نہیں کرتے تو بچوں سے پوچھا، بچے کہتے ہیں جو مانگتے ہیں ہم دیتے ہیں، جو مانگتے ہیں وہ دیتے ہیں، جو کہتے ہیں ہم پورا بھی کرتے ہیں۔ تو فرمایا یہی تو وجہ ہے، یہی تو وجہ ہے کہ وہ تیرے والدین پریشان ہیں، مانگنے پر دیتے ہو، بن مانگے کیوں نہیں دیتے؟ مانگنے پر دیتے ہو، وہ مانگتے ہیں تو دیتے ہو، وہ روٹی مانگے تو دیتے ہو، تمہیں نہیں پتا روٹی کا ٹائم ہے، خود جا کر روٹی پیش کرو، پیسہ مانگتے ہیں تو پیسہ دیتے ہو۔ میں یہ تو بہت بڑا امتحان ہے۔ جب یہ بچہ تھا ہم منتیں کر کے کھلاتے تھے، او بیٹا آ کے کھانا کھا لے، بیٹا آ تیرے لیے یہ ضروری ہے، آج ہم بیمار ہیں، ہم نے دوائی بھی کھانی ہے تو مانگ کے کھانی ہے۔ جو اولاد سے دعائی مانگ کے کھائے پھر وہ کیسی دعائیں ہیں، اگر خود وقت ہے تو پیش کرے، اصل میں دعا تب ملتی ہے۔ اور میں باپ کی دعا اولاد کے حق میں کبھی بھی رد نہیں ہوتی، اس لیے باپ سے دعا لینی چاہیے۔ باپ جس طرح کا مرضی ہو، دنیا کے لحاظ سے گندا ہو، کوڑا ہو، زانی ہو، شرابی ہو، ہمیں اس کے عمل سے غرض نہیں، چونکہ ہمارا وہ باپ ہے، ہمارا وہ جس کا باپ اتنا برا ہو تو دعا کروانی چاہیے، جس کا باپ نمازی ہو، نیک بھی ہو، صالح بھی ہو، تو پھر اس سے تو اس کے پاؤں پکڑ لینے چاہیے، ابا جی مجھے نہیں پتا، میرا یہ کام ہونا چاہیے۔ جب باپ دل سے دعا کرتا ہے تو اللہ اس کو کبھی بھی رد نہیں کرتا ہے۔ تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں ایک اور بڑا خوبصورت ہمیں پیغام دیا۔ محبوب فرما، اس کی بھی روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں، محبوب نے فرمایا من سرہ ان یستجیب اللہ لہ عند الشدائد والکرب فلیکثر الدعاء فی الرخاء۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو شخص اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو مصیبتوں اور دکھوں میں اللہ قبول تو فرماتا ہے، اب وہ خوشحالی کے اندر بھی دعا کیا کرے، خوشحالی کے اندر اللہ نے خوشحالی عطا کی پھر بھی دعا کرے، یعنی اللہ کے خزانے میں مانگنے کے لیے کنجوسی نہیں، خوشحالی میں بھی دعا کرے، کشادگی اور فراخی میں خوب دعائیں کرے، تاکہ اللہ فرشتوں پہ فخر فرماتا ہے، دیکھو تنگی تھی تو میرے در پہ آیا تھا، اب خوشی ہے تو تب بھی میرے در پہ آیا ہے۔ اس لیے دعا کا بہترین اور ایک اور دعا مومن کے لیے، فرمایا مومن کسی مومن کے لیے دعا کرتا ہے، یہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، یہ بھی ترمذی کے اندر اور دیگر کتب کثیرہ احادیث کے اندر موجود ہے۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام وہ مومن بندہ کسی کی غیر موجودگی میں اس کے لیے خالصتاً اخلاص سے جو دعا کرتا ہے اللہ وہ بھی رد نہیں کرتا۔ میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں، آپ میرے لیے اکیلے بیٹھ کے، میں موجود نہیں تھا دعا کرتے، آپ موجود نہیں تھے میں نے آپ کے لیے دعا کی، اللہ اس کو بھی رد نہیں۔ یہ تعلیم کیا دی جا رہی ہے؟ لہذا اگر اس طرح کا معاملہ ہے تو پھر آپ کو کیا چاہیے؟ اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے دعائیں کرتے رہیے گا، اور کوئی کہے نا دعا کرو تو ساتھ ہی دعا، ہاتھ اٹھانے ہیں تو اٹھا دو، نہیں بھی نہ اٹھانے تو کہو اللہ تیرے لیے بہتریاں فرمائے، اللہ تجھے برکتیں عطا فرمائے، رحمت منہ سے دعا دے دو،
فقراء فرماتے ہیں ہو سکتا ہے وہی قبولیت کا وقت ہو جب تم اس کو دعا دے دو گے، اللہ تعالیٰ اس کی اگلی نسلوں کو بھی سنوار کے رکھ دے گا۔ لیکن دعا دینے میں کبھی ہم دعا بھی وہ سمجھتے ہیں کہ بڑے ہم ہیلے بہانے بنا کے پھر کہتے ہیں اچھا یار دعا علامہ صاحب سے کرواؤ، قاری صاحب تو کرتے ہیں، لیکن اگر یہی دعا ہم مسلمان بھائی سے کہا بھائی دعا کرنا میرے لیے، تو بندہ ساتھ ہی کہتا ہے اللہ تجھے رحمتیں فرمائے، اللہ فضل کا معاملہ فرمائے، اللہ تیرے رزق میں برکت دے، تجھے شفا عطا فرمائے۔ منہ سے کہنے میں کوئی حرج ہے؟ محبوب فرماتے جب اس طرح کوئی دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں فرماتا، اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ اور ایک اور مقام ایسا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رکن یمانی کے ساتھ اللہ اکبر 70 فرشتے متعین ہوتے ہیں، 70 فرشتے۔ جو شخص رکن یمانی کے پاس کھڑے ہو کے دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا کو رد نہیں فرماتا، 70 فرشتے اس کی دعا پر آمین کہتے ہیں، اے اللہ اس کی دعا کو قبول فرما۔ یہ جو عمرہ کر کے آئے ہیں، جو حج کر کے آئے ہیں، انہیں اللہ ہمیں بھی سعادت عطا فرمائے، ہم بھی حج عمرہ کریں، ہمیں بھی رکن یمانی کے پاس کھڑے ہو کے اللہ دعا مانگنے کا ایک موقع عطا فرمائے۔ جنہوں نے دیکھا ہے وہ بڑے خوش قسمت ہیں، جنہوں نے نہیں دیکھا اللہ انہیں بھی انہی کے صدقے سے وہ بار بار مدینہ شریف کی حاضری نصیب فرمائے۔ اس لیے آخر میں ایک دو روایت عرض کرتا ہوں، اس کے بعد دعا کرتے ہیں۔ یہ آج چونکہ موضوع یہ تھا کہ دعا رد نہیں ہوتی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا جو بندہ توبہ کرتا ہے، پہلے گناہ گار تھا، توبہ کر کے دعا کرتا ہے، پھر اللہ اس کی دعا کو رد نہیں فرماتا، جو دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم نے محبوب کو دعا کرتے دیکھا۔ کس کو دیکھا؟ محبوب علیہ السلام کو۔ توجہ ہے نا تھوڑی سی، حاضری کا ثبوت دیں۔ محبوب کو دعا کرتے دیکھا تو محبوب نے کبھی ایک بار دعا نہیں کی، محبوب جب بھی دعا کرتے 3 بار دعا فرمایا کرتے تھے، تکرار کرتے تھے دعا کے اندر۔ فرمایا تکرار اللہ کو بڑا پسند آتا ہے، فرشتوں میں فخر کرتا ہے۔ فرشتوں تم تو کہتے تھے یہ خون ریزیاں کرے گا، یہ فلاں کرے گا، یہ فلاں، دیکھو میرا بندہ وہ جانتا ہے کہ میرا رب ہے وہ سننے والا ہے، وہ جو مرضی دعا مانگتا اس کی دعا قبول بھی نہیں ہو رہی، نظر آ رہا نا، بندہ کہتا ہے اللہ اولاد دے، اتنا عرصہ ہو گیا اولاد نہیں بھی، پھر بھی وہ اسی کے در پہ جھکتا ہے تو اللہ فرشتوں پہ فخر کرتا ہے، دیکھ میرا بندہ میرے پہ کتنا یقین رکھتا ہے، وہ کہتا ہے میرا رب ہے میری دعا قبول کرے گا، مانگ رہا ہے، فرشتے گواہ ہو جاؤ میں نے اس کی دعا کو قبول فرما لیا ہے۔ اور لیکن بعض دعائیں ایسی ہوتی ہیں، ہر دعا قبول ہو جاتی ہے، لیکن بعض دعائیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان اپنے لیے مانگتا ہے لیکن اس کے لیے بہتر نہیں ہوتا، اللہ اس کے صدقے کیا فرماتا ہے، اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے، اگر نیک ہے تو اس کے درجے بلند فرما دیتا ہے۔ اور محبوب فرماتے ہیں بعض دعائیں ایسی ہیں جب بندہ کرتا ہے قبول ہو جاتی ہیں، قبول ہو جاتی ہیں، لیکن اللہ ان کو قیامت کے لیے رکھ دیتا ہے، جب اس کے حساب کتاب کا معاملہ ہوگا تو اللہ اس وقت وہاں جا کے وہ دعاؤں کا صلہ عطا فرمائے گا اور اس کی گناہگاری کو معاف کر کے اسے جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے گا۔ اس لیے یہ بہترین دعا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ مروی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام اپنا ہاتھ آپ فرماتے کہ ہر روز، آخری حدیث ہے بڑی، اس میں ہمارے لیے دعا کے لیے تاثیر پیدا ہوتی ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے 2759 حدیث نمبر، محبوب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں رات کو اللہ اپنی شایان شان، ہر رات رمضان کی نہیں ویسے بھی اپنی شایان شان، اپنی شان کے لائق جو اس کے قدرت والے ہاتھ ہے وہ پھیلاتا ہے، بلکہ اپنی رحمت کا وہ ہاتھ اوپر رکھتا ہے، سایہ فرماتا ہے کوئی جس نے سارا دن گناہ کیا معافی مانگے آج اس کے گناہ معاف فرما دے۔ پھر رات کا معاملہ ہوتا ہے تو دن کے وقت یہ معاملہ ہوتا ہے، رات کے اندر بندے سے غلطی ہو گئی تو اللہ دن کو معاف کر دیتا ہے، اور دن کو اگر غلطی ہو گئی تو رات کو معاف فرما دیتا ہے۔ اتنا بڑا اعزاز ہے، تو فرمایا جس طرح تم دیگر کاموں میں جلدی کرتے ہو دعا میں بھی جلدی کیا کرو، اور اگر گناہ سرزد ہو جائے تو توبہ میں بھی جلدی کیا کرو، جب توبہ کرنے میں جلدی کرو گے تو اللہ معاف فرمانے میں بھی دیر نہیں کرے گا۔ اللہ کریم اپنی رحمت اور فضل کے ساتھ جو میں نے یہ دعاؤں کے حوالے سے عرض کیا، ہمیں اخلاص کے ساتھ دوسروں کے لیے بھی، اپنے لیے، امت مسلمہ کے لیے دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن لوگوں کی دعائیں رد نہیں ہوتی اللہ ان میں ہمیں بھی شامل فرمائے۔